بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید علی قاضی 1925۔ 40 سال 40 سال خود کو بھلا دینے کی کوشش، 40 سال فراق کے خونی سمندر میں غرق رہنا، 40 سال ہاتھ پیر چلانا اور نہ پانا، اور 40 سال اپنے خلاف تلوار کھینچنا تاکہ اپنے ہونے کا ادراک مٹ جائے۔ تنہائیوں کی بے آب و گیاہ بنجر سرزمین میں 58 سال کی عمر میں اکسیر حیات کا ایک قطرہ تلاش کرتے ہوئے آتشیں عشق کے بحر بے کراں کی پیاس میں میں جس قدر قدم اٹھاتا خود کو اپنی طلب سے دور تر پاتا تھا۔ کہاں تھا میری حقیقت وجود کا وہ مخفی دریچہ جو خود سے آزادی کی سوغات کو متجلی کرے؟ میں جتنی بھی کوشش کرتا میں کا رنگ مزید گہرا ہوتا جاتا اور پہلے سے زیادہ حریص ہو کر میری ہستی کی خاک میں اپنی جڑیں مزید پھیلا لیتا تھا۔ میری میں سے فرار کی کوشش پراسرار میں کے پے در پہ ٹیلوں میں کامیاب نہیں ہو پاتی تھی۔ جہاد و ریاضت اور بلا و صبر نے مجھے توحید ذاتی کے سیاہ رنگ سمندر کی حقیقت تک نہیں پہنچایا تھا، وہ سمندر جو اپنے سیاہ رنگ سے ذات الہی کے جلال کا راز نمایاں کرتا ہے۔ اس شب جمعہ اپنی تمام امید، تمام 40 سالہ جنگ، اپنی ہستی و نیستی اور ناچیز سرمایہ میں نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا تھا، اور ان آنکھوں سے جو کہ سید و سالار شہیداں کے درخشاں قبے کی جگمگاہٹ سے شور و عشق اور سراسر اشک ہو گئی تھیں، حرم مطہر کی جانب حرکت کر رہا تھا۔ اب میں خود سے مکمل مایوسی کی چوٹیوں کا فاتح بن چکا تھا۔ 40 سال تک اپنے وجود میں وصال کی امید میں بننے والے نقش کے ساتھ حق کو پکارتا رہا اور یہ سمجھتا رہا تھا کہ میں اسے مخلصانہ طور پر یاد کر رہا ہوں۔ ان اشعار کو کس قدر زیر لب تکرار کیا کرتا تھا اور اپنی ہستی کے معدوم ہو جانے کی حد تک چلا جاتا تھا، لیکن ہزاروں مرتبہ شکست کھا کر اور پہلے سے زیادہ مسترد شدہ جلال الہی کی قتل گاہ سے زندہ لوٹ آتا تھا۔ میرے محبوب، اس سے پہلے کہ عشق کی وارداتیں میری ہستی کو نابود کر دیں، مجھے ایک بار اپنا جلوہ دیکھ لینے دے، تاکہ اس کے بعد تیری تجلیات کی عظمت میری انا کو سلب کر لے۔ پھر میں نہ رہوں اور تو خود اپنا نظارہ کرے۔ میری دل و جان کے ٹکڑے ہو چکے ہیں، لیکن اس کے سوا چارہ نہیں ہے کہ تیرے راستے میں بیٹھوں اور ایک بار پھر تیرا چہرہ دیکھ سکوں۔ میرے پیارے محبوب، اگر میری انا تیرے وصال کی بارگاہ میں رکاوٹ بنی ہے اور میری اپنی جانب توجہات کی آلودگی میرا حقیقی حجاب بن گئی ہے، تو کم از کم اپنے موسیٰ کلیم کی مانند، جنہوں نے تجھ سے تیری بارگاہ شہود میں پہنچنے کا تقاضا کیا تھا اور تو نے لن ترانی کی تجلی سے ان کی میں کے پہاڑ کو نفسانی بجلیوں میں مبتلا کر دیا تھا، اور لن ترانی کے پے در پہ لذت بخش پردے انہیں نصیب کیے تھے، مجھ پر بھی احسان فرما اور مجھے بھی اپنی لن ترانی کی لذت عطا فرما کہ تیرے حضور تک نہ پہنچ پانا میرے لیے کافی ہے، کیونکہ اس جواب کے ساتھ میں نے تجھے اپنی سماعت کے دریچے سے دیکھ لیا ہے، چاہے جواب لن ترانی ہی رہا ہو۔ اس مرحلے پر میں عشق کے جن حالات سے دوچار ہوا ہوں، ان کی سکر و مستی سے افاقے اور ہوشیاری کا محتاج ہوں، کیونکہ میں جن مراحل تک پہنچا ہوں وہاں میری عاشقی کے میدان میں اب بھی انانیت کے آثار آشکار ہیں، اور میرا پری چہرہ محبوب اس قدر غیرت مند اور متکبر ہے کہ میری انا کو برداشت نہیں کر سکتا ہے اور مجھے راستے سے ہٹا دینے کا قصد رکھتا ہے۔ جب اس کے جمال عشق کے آتش فشاں نے میرے جگر کو جھلسا دیا اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا،
اسی لیے ان مراتب کی مستی سے ہوشیار ہو جانا چاہتا ہوں تاکہ اپنے حواس میں آ جاؤں اور دوبارہ اس کے وصال کے کوہستان کی پہاڑیوں کے مصائب سے دست بگریباں ہو سکوں، تاکہ اس کی چشم شہلا کے سامنے زیادہ سے زیادہ جاں فشانی کر کے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کروا لوں اور وہ پہلے سے زیادہ مجھے حیران اور مست کر دے۔ خوش ہے وہ جواری جو اپنا سب کچھ ہار جائے، اس کے پاس کچھ نہ رہے سوائے دوسرے قمار کی ہوس کے۔ میرے اندر عشق کے شعلوں کے داغ اس قدر شدید ہو چکے ہیں کہ اگر میرے اندر موجود حرارت ذرہ بھر بھی دنیا کے تمام پہاڑوں تک پہنچے، جن میں سے ایک کوہ موسیٰ کلیم اللہ ہے جو تجلیات حق سے بکھر گیا تھا، تو سب ٹوٹ کر منہدم ہو جائیں گے۔ جس نے ظلم کیا اور میرا خون جگر بہا کر چلا گیا، کاش وہ لوٹ آئے، خون بہائے اور ظلم کرے۔ عشق وہ داغ ہے جسے اگر پہاڑ کے سینے پر لگائیں تو وہ اسے بھی ماتم و فریاد میں مبتلا کر دے۔ اس شب تمام کائنات کا وزن لیے غموں کے بوجھ کے ساتھ خود کو نابود کرنے اور اس کے خلاف افلاک کی دیو مالائی جنگ میں ابا عبداللہ حسین علیہ السلام سے متوسل ہوا تھا، ان سب کے قافلہ سالار جو فنا کے راستے پر خاک و خون میں غلطاں ہوتے ہیں۔ اس آگ کو انہیں ہی سر انجام تک پہنچانا تھا اور جگر کو جھلسا دینے والے شعلوں کے درمیان سے شراب نیستی کو میرے خشک اور پیاسے ہونٹوں پر ٹپکانا تھا۔ میں شارع عباسیہ سے بین الحرمین کی جانب روانہ ہوا تھا اور افکار کے جس طوفان نے میرے دل کو فگار کر رکھا تھا پیچ و تاب کھا رہا تھا۔ قمر منیر بنی ہاشم کے صحن کے طویل داخلی دالان تک پہنچا، آپ کی ذریعہ مطہر کی جالیوں پر نظر ڈالی اور عالم شیدائی میں غوطہ زن ہو گیا۔ میں انہی احوال میں تھا کہ اچانک سید علی ترک کو دیکھا، جسے لوگ دیوانہ سمجھتے تھے کہ وہ میری طرف آ رہا ہے۔ دالان کے پاس میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور خاص انداز میں، جو کہ میرے وجود میں محبوس 1000 سالہ آتش فشاں پھٹنے کی تمہید تھا، اس نے کہا، سید علی آج سارے جہان کے اولیاء کے سردار اور ان کا قبلہ عباس علمدار ہیں۔ اس نے یہ کہا اور مجھے حیرت و عظمت کے ہجوم اور شوق کے جھلسا دینے والے شعلوں کے درمیان تنہا چھوڑ کر چلا گیا۔ مجھے عوالم غیب سے رابطہ برقرار رکھے ہوئے 40 سال ہو چکے تھے، لیکن توحید کے طالب کا غیر حق سے کیا واسطہ؟ میں نے جتنا بھی توسل کیا تھا، جو حقیقت چاہتا تھا، اس نے اپنے چہرے سے نقاب نہیں ہٹایا تھا۔ لیکن اس بار گویا اس مرد کے باعث، جو میرا ہم نام بھی تھا اور ہم شہری بھی اور میری طرح دیوانہ بھی، میرے وجود پر عجیب حالت نے سایہ ڈال دیا تھا۔ بے قرار و بے اختیار میں نے اذن دخول پڑھا اور عباس علمدار کی ذریعہ مطہر کی جانب چلا۔ روتی آنکھوں سے زیر لب زیارت نامہ پڑھ رہا تھا۔ سلام اللہ و سلام ملائکتہ المقربین و انبیاء المرسلین و عبادہ الصالحین و جمیع الشہداء والصدیقین۔ میں نے زیارت مکمل کی اور نماز پڑھنے کے لیے آپ کے سرہانے چلا گیا۔ ہاتھ اٹھائے اور تکبیرۃ الاحرام کہی، لیکن اچانک اپنے سامنے ایک ایسا عالم پایا کہ جیسا عالم اپنی پوری زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میرے فہم و ادراک کی صورتحال بالکل بدل چکی تھی۔ میں نے ایک حقیقت کا مشاہدہ کیا کہ نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھا، نہ ہی کسی کان نے سنا اور نہ ہی کسی قلب نے درک کیا۔ ہاں، کہکشان نیستی 40 سال سے میں جس کی طلب میں تھا طلوع ہو رہی تھی۔ میں نے قرت روک دی۔ میں خود سے بے خبر تھا۔ اب میں کے بغیر ادراک حقیقت کی سرزمین تک پہنچ چکا تھا۔ دوبارہ قرت کی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ کون تھا، اور کون وہ تھا کہ جو پڑھ رہا تھا، اور کون تھا جو حق کے سامنے کھڑا ہوتا تھا۔ نماز ہمیشہ کی نسبت مختصر پڑھی اور مکمل کی۔
مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ آخر کار کثرتوں کے غبار کا آخر آ گیا تھا۔ میں نے عباس علمدار کی جانب اپنا چہرہ کیا اور ان سے خطاب کر کے کہ جو حسین علیہ السلام کے ہاتھ سے جاری ہونے والے انقائے توحید کی تجلی فیض کے معاون و مددگار تھے، میں نے کہا یا قطیع الکفین بحق اخیک الحسین اشفع لنا عند اخیک الحسین، اے دست بریدہ اپنے بھائی حسین کے صدقے میں ہماری شفاعت فرمائیے اپنے بھائی حسین کے نزدیک، اپنے بھائی حسین کی بارگاہ میں، ان کی درگاہ سے جو کہ آب معرفت کے ساقی اور ساقی کوثر کے دست پروردہ تھے۔ اپنے دل میں ایک اشارہ پایا جو کہہ رہا تھا فروا الی الحسین، حسین کی طرف فرار کرو۔ پناہ کا راستہ اختیار کرنے والوں کے لیے حسین کی جانب فرار کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ سرمستی و بے قراری کی حالت میں بین الحرمین میں وقت گزارا اور امام حسین علیہ السلام کی زری تک پہنچا، جالیوں پر ہاتھ پھیرا اور ان پر اپنا سر رکھ کر دوبارہ کہکشان نیستی میں غرق ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میں نے محسوس کیا کہ مجھے حرم کے ہجوم سے تنہائی کے کسی گوشے میں پناہ لینی چاہیے۔ ایک چھوٹے سے گھر میں جہاں میری بیویوں میں سے ایک زیارت کے لیے عارضی طور پر مقیم تھیں، وہاں گیا اور پناہ لی۔ چھت پر جا کر میں بے حال ہو کر بیٹھ گیا۔ میں آسمان میں اپنی نظریں دوڑا رہا تھا، پھر حضرت عباس علیہ السلام سے ملنے والے حوالے کے جذبے کے زیر اثر زمین پر بے حال ہو کر گر گیا۔ وہ دوبارہ مجھ پر طاری ہوا۔ جب وہ آتا تھا تو میں باقی نہیں رہتا تھا، اور جب وہ جاتا تھا تو میں اپنے نہ ہونے کی طلب میں وجود کی گہرائی سے فریاد بلند کرتا تھا۔ میں نے چھت کے چھوٹے کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز سنی اور ہوش میں آ گیا۔ اپنی بیوی کو دیکھا جنہوں نے چائے کی سینی تھام رکھی تھی۔ ان کے آنے سے میں پھر واپس آ گیا۔ اگر وہ نہیں آتی تو میں اسی طرح نیستی کی سیر کر رہا ہوتا۔ میں نے چائے پی اور اپنی جگہ سے اٹھ کر وضو تازہ کیا اور عشاء کی نماز پڑھی۔ میری بیوی نے مجھے تنہا چھوڑ دیا اور ان کے جاتے ہی میں ناپدید ہو گیا۔ میں زیر لب پڑھ رہا تھا، میری آنکھوں کے ہاتھ نے صراحی اور محبوب کے رخسار سے، جس کا جمال و کمال ہر حسن سے بالا تر ہے، عشق کی تند و تیز میں مجھے پلائی ہے۔ اس مرتبہ 5 منٹ تک میں ان احوال میں رہا۔ میری بیوی دوبارہ آئیں اور میرے سامنے رات کے کھانے کا دسترخوان بچھا دیا۔ میں نے جتنی بھی کوشش کی دیکھا کہ کھانے کی کوئی خواہش نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اگر آپ کھانا نہیں کھائیں گے تو مر جائیں گے۔ میں نے کہا ہاں مر جاؤں گا۔ وہ مسکرائیں اور کہا سلامت رہیں آغا سید علی، اور پھر اٹھیں اور مجھے تنہا چھوڑ کر چلی گئیں۔ آہستہ آہستہ میری آنکھیں بوجھل ہو رہی تھیں اور مجھے سلا رہی تھیں۔ آدھی رات کو جب میں نے آنکھیں کھولیں تو جھلملاتے ستارے ایک مرتبہ پھر مجھے آسمانوں کی جانب متوجہ کر رہے تھے۔ وہ حالت دوبارہ مجھ پر طاری ہوئی اور اس بار زیادہ دیر تک اس نے مجھے ترک نہیں کیا۔ ہاں، میرے پاس چند سال کا وقت تھا کہ اس حال کو خود میں پختہ عادت بنا لوں۔ میں جانتا تھا کہ جو شہود ذات کی خواہش دل میں رکھتا ہے اس کے لیے اس سے زیادہ سیدھا راستہ اجاگر نہیں کیا گیا ہے کہ قتل گاہ حقیقت میں اس کا سر شمشیر ولایت سے قلم کر دیا جائے۔ اسی لیے میں اٹھا اور چھت سے عباس علمدار علیہ السلام کے گنبد مطہر پر اپنی نظریں جما دیں، اور جب کہ یہ اشعار میرے باطن میں گونج رہے تھے ان سے درخواست کی کہ یہ حال دائمی ہو جائے۔ شمشاد جیسے قد والوں کا بادشاہ، شیریں دہن والوں کا بادشاہ، جو پلکوں سے تمام صف شکنوں کا دل توڑ دے، مست ہو کر گزرا اور مجھ فقیر پر نظر ڈالی، بولا اے تمام شیریں کلام والوں کے چشم و چراغ، کب تک چاندی اور سونے سے تیرا کشکول خالی رہے گا؟ ہماری نصیحت سن لے، نفع اٹھا، تو ذرے سے تو کمتر نہیں ہے، پست نہ بن، محبت اختیار کر، تاکہ آفتاب کی خلوت گاہ میں چکر لگاتے ہوئے پہنچ جائے۔
دنیا پر بھروسہ نہ کر، اور اگر تیرے پاس کوئی مہ کا پیالہ ہے تو زہرہ جبیں اور صاحب حسن کی خوشی میں پی۔ ہمارے پیمانہ کش پیر نے، خدا کرے اس کی روح خوش رہے، کہا وعدہ شکنوں کی صحبت سے بچ، دوست کا دامن تھام لے اور دشمن سے قطع تعلق کر لے، مرد خدا بن اور شیطانوں سے بچ نکل۔ لالا کے چمن میں صبح میں صبا سے پوچھتا تھا کہ یہ خونی کفن والے کس کے شہید ہیں؟ اس نے کہا اے حافظ، میں اور تم اس راز کے محرم نہیں ہیں، تم سرخ میں اور شیریں دہن والوں کی بات کرو۔